السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے جو سیکنڈ ایئر کا کلاس لیے تھے، آج انشاءاللہ فائنلی ورلڈ ہسٹری میں سے ایک ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ وہ جو عنوان ہے فائنل ایئر کا جو ورلڈ ہسٹری، اس میں سے ایک پہلے جنگ عظیم جو دنیائی تاریخ میں بڑی اہم جنگ اور ساری دنیا کو ایک دم تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس جنگ میں یورپی ممالک ہوں یا ایشیائی ممالک ہوں یا پھر بہرحال اس جنگ میں جتنے بھی مملکتوں نے حصہ لیا تھا ان کو معاشی اور جانی مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ تو پہلے جنگ عظیم جو تاریخی اعتبار سے دنیائی تاریخ میں بڑی اہم اور بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی تھی، بڑی اہم ہوئی تھی۔ تو اس جنگ کے رونما ہونے میں جو اسباب ہے ان میں سب سے پہلا سبب جو تھا مخالفانہ معاہدہ کی تشکیل، یعنی کہ پہلا سبب جو تھا مخالفانہ معاہدے کی تشکیل۔ دوسرا جو سبب بتلایا گیا ہے وہ عسکریت پسندی دوسرا سبب تھا۔ تیسرا سبب جو تھا پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے کا وہ بین الاقوامی انتشار، اور چوتھا جو سبب بتلایا گیا ہے جارحانہ قومیت اور علاقہ واریت، جارحانہ قومیت اور علاقہ واریت، یہ چوتھا سبب ہے یہ پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے کا۔ اور پانچواں جو سبب بتلایا گیا ہے وہ سامراجیت تھی، اور چھٹا جو سبب تھا جرمنی میں جنگ کے نفسیات۔ یہ کچھ ایسے اسباب تھے، پانچ چھ اسباب جو پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں بڑا اہم تھا۔ اور جو پہلے جنگ عظیم جو رونما ہوئی تھی وہ 1914 سے 1918 کے درمیان ہوئی تھی۔ تو یہ جنگ کا سلسلہ جو شروع سے ہی 1907 سے چلا آ رہا تھا، 1904 ٹالتے آخری میں لامحالہ ایسے حالات پیدا ہو گئے یورپ میں کہ پہلے جنگ عظیم رونما ہو گئی۔ تو یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ 1907 میں پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں جو مخالفانہ معاہدے تھے، مخالفانہ معاہدے جو تشکیل تھی، وہ تشکیل کی وجہ سے یورپ جو ہے دو فوجی کیمپوں میں بڑھ گیا تھا، دو فوجی کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو 1907 عیسوی میں یورپ دو فوجی کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا، بڑھ گیا تھا۔ ایک تھا سیروخی معاہدہ اور دوسرا تھا ٹریبل انٹینٹ ایک معاہدہ تھا۔ یہ دو معاہدے الگ الگ مملکتوں نے یورپ کے الگ الگ مملکتوں نے الگ الگ معاہدے کیے تھے۔ یہ سیروخی معاہدہ اور ٹریبل انٹینٹ جو معاہدہ ہوا تھا، یہ معاہدہ کی وجہ سے یورپ جو ہے دو فوجی کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ 1869 عیسوی میں جرمنی نے آسٹریلیا اور ہنگری سے ایک معاہدہ کیا، پھر دوہرا معاہدہ کیا۔ 1819 عیسوی میں 1879 میں جرمنی نے آسٹریلیا اور ہنگری کو ملا کر ایک معاہدہ کیا، پھر ان کے ساتھ ہی دوہرا معاہدہ کیا۔ 1882 عیسوی میں 1882 میں اٹلی نے جرمنی اور آسٹریلیا کے معاہدے میں شرکت کی۔ یعنی کہ یہ بات واضح ہے کہ 1879 عیسوی میں جرمنی نے آسٹریلیا اور ہنگری سے ملا کر ایک معاہدہ کیا تھا۔ بعد میں 1882 عیسوی میں 1882 میں اٹلی نے جرمنی اور آسٹریلیا کے معاہدے میں شرکت کی۔ پہلے یہ معاہدہ ہو چکا تھا جرمنی اور آسٹریلیا اور ہنگری کے درمیان، لیکن اٹلی اس میں شامل ہوتا ہے کب؟ 1882 عیسوی میں، 1882 میں۔ اس طرح سیروخی معاہدہ ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چار ممالک مل کے سیروخی معاہدہ کیے تھے، جس میں جرمنی تھا، آسٹریلیا تھا، ہنگری تھا اور بعد میں اٹلی بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ سیروخی معاہدہ طے پایا تھا جب تک کہ بسمارک جرمنی کا وزیر تھا، یا جرمنی کا وزیر بطور وزیر بسمارک رہا ہے، اس نے فرانس اور روس کو قریب ہونے نہیں دیا۔ تو جرمنی کا چانسلر کی حیثیت سے جب بسمارک نے 1871 عیسوی میں سنبھالا، تو اس وقت جرمنی کا چانسلر بسمارک رہا ہے یا وزیر رہا ہے، اس نے فرانس اور روس کو قریب ہونے نہیں دیا۔ یہ جتنے ممالک کا نام بول رہا ہوں وہ یورپی ممالک ہے، چاہے جرمنی ہوں دے، چاہے آسٹریلیا ہوں دے، چاہے ہنگری ہوں دے، چاہے اٹلی ہوں دے، روس، فرانس، انگلینڈ، جو بھی ہے یہ تمام جو ہے یورپی ممالک ہے۔ تو بسمارک نے جرمنی کے چانسلر کی حیثیت سے یا جرمنی کے وزیر کی حیثیت سے جب خدمت انجام دے رہا تھا، تو اس کی یہ پالیسی رہی ہے کہ فرانس اور روس کو قریب آنے نہیں
نہیں دیا, ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلق قائم ہونے نہیں دیا, ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہونے نہیں دیا ہے. تو لیکن 1890 میں اس کی برطرفی کے بعد جرمنی نے روس پر زیادہ دھیان نہیں دیا. تو یہ دیکھیے 1890 میں یہ بطور وزیر برطرف کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جرمنی نے روس پر زیادہ توجہ نہیں دی, کیونکہ بسمارک نے نہیں چاہا تھا. تو اس کے بعد بھی 1990 میں آپ کا بسمارک برطرف ہو کر دیا گیا, بسمارک کو ہٹا دیا گیا, یا اس کا عہدہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ پیریڈ ختم ہو گیا تھا. تو اس کو ہٹانے کے بعد برطرف کرنے کے بعد جرمنی نے روس پر زیادہ دھیان نہیں دیا, جو فرانس کی جانب مائل ہونے لگا تھا. یعنی کہ جرمنی جو ہے روس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیا, جو روس جو اکثر فرانس کی طرف مائل ہونے لگا تھا, فرانس سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا رہا. جب تک جرمنی کا وزیر بسمارک رہا, فرانس اور روس کو قریب آنے نہیں دیا. تو جب یہ برطرف ہوا تو اس کے بعد کے جو وزیر تھے یا جرمنی کے جو بھی وزیر اعظم تھا یا کوئی بھی جو رکن تھے ممبر آف پارلیمنٹ کے, انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی. جبکہ روس جو ہے فرانس سے قریب ہونے کے مائل ہو کر رہا تھا, فرانس کے قریب ہونا, اس سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا. فرانس بھی روس کو معاہدے کی ترغیب دینے لگا تھا. اسی دوران فرانس اور روس بھی فرانس بھی جو ہے روس سے بات چیت کر رہا تھا اور دوستانہ تعلقات کا معاہدہ کرنے کی ترغیب دینے لگا تھا. اس طرح 1894 میں فرانس اور روس معاہدہ ہوا, یعنی کہ 1894 میں فرانس اور روس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. یہ معاہدہ سیروخی معاہدے کے بعد ہوا. تو سیروخی معاہدہ جو ہوا تھا جرمنی, آسٹریلیا, ہنگری کے درمیان ہوا تھا. بعد میں اس میں اٹلی شامل ہوا تھا. جرمنی کی حیثیت سے وزیر جب بسمارک تھا, اس نے روس اور فرانس کو قریب آنے نہیں دیا. جب 1890 میں بسمارک ریٹائرڈ ہو گیا, بسمارک کو برطرف کر دیا گیا, تو روس نے فرانس کو ترغیب دی دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے, معاہدہ کرنے کے لیے. آخری میں 1894 میں 1894 میں فرانس اور روس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. انگلستان نے اپنی علیحدگی کو ختم کر دیا. اس وقت انگلستان بھی ایک مملکت ہے یورپ کی. انگلستان اس وقت تمام ممالک سے علیحدہ تھا, تمام ممالک سے اس کے کوئی تعلقات نہیں تھے, نہ سیاسی تھے نہ تجارتی تھے. تو اس طرح سے انگلستان جو ہے ایک علیحدہ ملک تھا, بالکل ہی علیحدہ ملک تھا. تو اس کے بعد انگلستان بھی دیکھ لیا کہ حالات بدل رہے ہیں, ہر ممالک اپنے اپنے طور پر معاہدے کر رہے ہیں, دوستانہ تعلقات قائم کر رہے ہیں. اس لیے انگلستان بھی اپنی تنہائی کو ختم کرتے ہوئے اپنی علیحدگی کو ختم کر دیا اور دوستوں کو تلاش کرنے لگا. یعنی کہ انگلستان اپنی جو علیحدہ تھا, وہ علیحدہ ملک تھا, اس علیحدگی کو ختم کر دیا. اب یہ چاہ رہا تھا کہ انگلستان بھی اپنے آس پاس کے پڑوسی مملکتوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرے, اور وہ اپنے نئے دوستوں کو تلاش کرنے لگا تھا. 1904 میں جرمنی کے بحری حملے کے خوف کے پیش نظر انگلینڈ نے فرانس کے ساتھ, یعنی کہ 1904 میں جرمنی کے بحری حملے کے خوف سے بحری حملے کے پیش نظر انگلینڈ نے فرانس کے ساتھ انٹینڈ کارڈیل دوستانہ معاہدہ قائم. انٹینڈ کارڈیل ایک معاہدہ ہوا تھا انگلینڈ اور فرانس کے درمیان. یہ معاہدہ کیوں ہوا تھا کہ انگلینڈ کو یہ خوف تھا کہ جرمنی حملہ کر سکتا ہے, بحری حملہ کر سکتا ہے. اس حملے کے خوف سے, اس حملے کے پیش نظر انگلینڈ نے فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا انٹینڈ کارڈیل معاہدہ کیا تھا. جب یورپ 1907 میں انگلستان سے برطانوی روس کانفرنس کے معاہدے پر دستخط کیے, یعنی کہ 1907 میں. اب یہاں یہ قابل غور بات ہے, انگلستان اپنی علیحدگی کو ختم کر رہا تھا, وہ نئے دوستوں کو تلاش کر رہا تھا, وہ نئے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا, یا سیاسی طور پر ہوں گے یا پھر تجارتی طور پر ہوں گے. وہ اپنے نئے دوستوں کی تلاش کی وجہ سے 1907 میں انگلستان نے برطانوی اور روس کانفرنس کے معاہدے پر دستخط کیے. برطانوی اور روس کے درمیان ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور اس میں انگلستان بھی شامل ہو گیا, اور اس میں اس کانفرنس میں اس نے بھی معاہدے پر دستخط کیے. تو اس وقت ٹریپل انٹینڈ دوستانہ معاہدہ معروض وجود میں آیا. یہ تو اس کے بعد جو ہے جب انگلستان نے 1907 میں برطانوی اور روس کے کانفرنس میں شریک ہوتے ہوئے ایک معاہدہ کرتا ہے, وہ معاہدہ جو ہے ٹریپل انٹینڈ معاہدہ کے طور پر طے پاتا ہے. تو میں اس سے پہلے فرسٹ لائن میں یہ بات بتلائی گئی تھی, فرسٹ اس میں بتایا تھا کہ یورپ جو ہے دو کیمپوں میں بڑھ گیا تھا. ایک سیروخی معاہدہ تھا, دوسرا ٹریپل انٹینڈ معاہدہ تھا. تو اب یہاں ٹریپل انٹینڈ میں جو ہے انگلستان ہے, برطانوی ہے, فرانس ہے, روس ہے,
جبکہ سیروخی معاہدے میں جرمنی ہے، آسٹریلیا ہے، ہنگری ہے اور اٹلی ہے. یہ ایسے معاہدے ہونے شروع ہو گئے تھے. یہ دو معاہدے کی وجہ سے یہ یورپ جو ہے منقسم ہو گیا تھا. تو 1907 میں انگلستان برطانوی اور فرانس کے درمیان کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، ٹریبل انٹینٹ معاہدہ ہوتا ہے. یہ معاہدہ وجود میں آتا ہے. اس طرح یورپ دو مسلح مخالف کیمپوں سیروخی معاہدہ اور ٹریبل انٹینٹ میں منتقسم ہو گیا. بتایا نا کہ اس طرح سے یورپ جو ہے دو فوجی کیمپوں میں تقسیم ہو گیا، ایک سیروخی معاہدے میں، دوسرا ٹریبل انٹینٹ معاہدے میں. اس طرح یہ تقسیم ہونے کی وجہ سے لا محالہ پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے کی راہ ہموار ہونا شروع ہو گئی تھی. اب یہاں ان ملکوں کے درمیان ایک خوف طاری تھا کہ کہیں ایک دوسرے کے فوجی طاقت میں اضافہ کر کے ایک دوسرے پر حملہ نہ کر دے. اس خوف کے پیش نظر یا اس خوف کے دہشت نے ان کو لا محالہ پہلے جنگ عظیم کی طرف روانہ ہونے یا رونما ہونے کی طرف پیش قدمی کرنی شروع کی. سیروخی معاہدہ جرمنی، سنیے، سیروخی معاہدہ جرمنی، آسٹریلیا اور ہنگری اور اٹلی پر مشتمل تھا. ہم بتایا نا سیروخی معاہدہ جو ہوا تھا وہ جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا، ہنگری کے درمیان ہوتا ہے. یہ چار ممالک کے درمیان ہوتا ہے. جبکہ ٹریبل انٹینٹ معاہدہ جو ہے فرانس، روس، انگلستان پر مشتمل تھا. یعنی کہ ٹریبل انٹینٹ معاہدہ فرانس، روس اور انگلستان پر مشتمل تھا. یہ یورپ کے جو ممالک تھے وہ آپس میں منقسم ہو گئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے، اپنے اپنے فوجی کیمپ بنانا شروع کر دیے تھے. علیحدہ علیحدہ طور پر معاہدہ شروع کر دیا تھا. تو سیروخی معاہدہ ایک تھا، ٹریبل انٹینٹ معاہدہ ایک تھا. سیروخی معاہدے میں جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا، ہنگری تھا، جبکہ ٹریبل انٹینٹ معاہدے میں روس، فرانس اور انگلستان رہا ہے. خفیہ معاہدے کی وجہ سے ان دونوں کے میں حسد اور رغبت پیدا ہو گئی. اب یہ دو فوجی یورپ جو ہے دو کے میں بڑھ گیا، تو اب ان میں حسد، جلن شروع ہو گئی تھی. ایک دوسرے سے رغبت پیدا ہو گئی تھی، ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہو گئی تھی اور رغبت پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی تھی. جو بالآخر 1914 عیسوی کی پہلے جنگ عظیم کا سبب بنی. یعنی کہ یہ معاہدہ، سیروخی معاہدہ اور ٹریبل انٹینٹ کے بعد ان ممالک کے درمیان حسد اور جلن شروع ہو گیا تھا، رغبت شروع ہو گئی تھی، دشمنی شروع ہو گئی تھی. اور یہ خوف تھا ایک دوسرے سے کہ کہیں ایک کیمپ دوسرے کیمپ پہ حملہ نہ کرتے، فوجی حملہ نہ کرتے، بحری حملہ نہ کرتے یا بری حملہ نہ کرتے. اس طرح سے یہ خوف کی وجہ سے لا محالہ بالآخر 1914 عیسوی کی پہلے جنگ عظیم رونما ہوئی، پہلے جنگ عظیم کا سبب بنی. یہ سیروخی معاہدہ یا جو مخالف معاہدوں کی تشکیل تھی، یہ مخالف معاہدوں کی تشکیل ہونے سیروخی معاہدہ یہ پہلے جنگ عظیم کے اسباب میں سب سے پہلا سبب تھا. اس کے بعد دوسرا سبب میں جب ہم آتے ہیں وہ عسکریت پسندی. تو ظاہر سی بات ہے اب یہ دو فوجوں کے بم بڑھ گیا یورپ. تو پہلے جنگ عظیم کے واقع پذیر ہونے کا ایک عام سبب عسکریت پسندی بھی تھی. یعنی کہ پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے کے جو اسباب تھے، ان اسباب میں سب سے دوسرا اور اہم عسکریت پسندی تھی. یہ بھی ایک وجہ، یہ بھی ایک سبب رہی پہلے جنگ عظیم رونما ہونے کی. معاہدوں سے یورپ دو مخالف کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا. مولانا کہ معاہدوں کے وجہ سے یورپ جو ہے دو فوجی کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا، دو مخالف کیمپوں میں تقسیم ہوتا ہے. ان معاہدوں کا مقصد قومی سلامتی کا حصول تھا. یعنی کہ سیروخی معاہدہ جو جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا، ہنگری کے درمیان ہوا اور ٹریبل انٹینٹ معاہدہ جو روس، فرانس اور انگلستان کے درمیان ہوا، تو یہ معاہدوں کا اصل مقصد جو تھا، ان کا جو منشا تھا، ان کا جو ایم تھا، وہ ایم تھا قومی سلامتی کا حصول. یعنی کہ اپنے اپنے مملکتوں کی حفاظت کرنا، اپنے اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا اور اپنے اپنے دستور کی حفاظت کرنا. یہ ان کا اصل مقصد کی وجہ سے یہ معاہدہ، ان مقاصد کی وجہ سے یہ معاہدہ طے پایا تھا. تو لیکن حقیقت ان سے یورپ کی قوموں میں عدم سلامتی کا احساس بڑھنے لگا. لیکن یہ معاہدہ ہونے کے بعد دیکھیے، معاہدہ ہونے کے بعد یورپ کی جو قوم تھی ان میں عدم سلامتی بڑھ گئی تھی. یعنی کہ اب عوام میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی. جب یورپ ہی دو کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تو عوام میں یہ خوف و دہشت پیدا ہو گئی کہ اب ان دو کیمپوں کے درمیان، ان دو فوجی کیمپوں کے درمیان کہیں جنگ نہ شروع ہو جائے. جبکہ یہ جو اس وقت کے جو قائدین تھے، یورپ کے قائدین، چاہے وہ جرمنی کے ہوں، چاہے اٹلی کے ہوں، چاہے آسٹریلیا کے ہوں، چاہے ہنگری کے ہوں، یا پھر روس یا فرانس یا انگلستان کے ہوں، ان قائدین کا یہ مقصد تھا کہ سلامتی کا، ان کا پہلا مقصد تھا سلامتی کا حصول. یعنی کہ اپنی ملک کی سلامتی چاہتے تھے، اپنے شہریوں کی سلامتی چاہتے تھے. یہ اس دور کے قائدین کا مقصد تھا. لیکن عوام میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی تھی. کیوں بے چینی پیدا ہو گئی تھی؟ کہ یورپ دو مخالف کیمپوں میں بڑھ گیا تھا. اب ظاہر سی بات، دو مخالف کیمپوں میں بڑھ گیا تھا، ان کے درمیان دشمنی بڑھ گئی تھی، ان کے درمیان حسد
زیادہ رقابت بڑھ گئی تھی اور یہ ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے موڈ میں تھے، آمد ہے، تو اس لیے عام عوام جو تھی وہ خوف زدہ تھی اور سلامتی کا احساس کمتری میں مبتلا ہونا شروع ہو گئی تھی. اس طرح سے ایک گروہ اس بات سے ڈرنے لگا کہ دوسرا گروہ فوجی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہونا بن جائے. بتایا نا کہ اب دو گروپ بن گئے، تو ایک گروپ دوسرے گروپ سے اس لیے خوف کر رہا تھا کہ ایک گروپ کہیں اپوزٹ کا گروپ یا فوجی طاقت میں اضافہ نہ کر دے اور فوجی طاقت میں اضافہ کر کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے. یعنی کہ ایک دوسرے کو ایک خوف دلوں میں خوف بڑھ گیا تھا کہ کہیں وہ ہم سے طاقتور نہ بن جائے. ٹریپل انٹینٹ معاہدے میں جو ممالک شامل تھے انہیں بھی یہ خوف تھا کہ کہیں سیروخی معاہدے میں شامل ہونے والے ممالک کہیں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ نہ کر دے، اپنے فوجوں میں اضافہ نہ کر دے، اپنے ہتھیاروں میں اضافہ نہ کر دے. جبکہ سیروخی معاہدے میں شامل ممالک جو تھے وہ ٹریپل انٹینٹ میں شامل ممالکوں سے ڈرتے تھے کہ یہ لوگ کہیں فوج میں اضافہ نہ کر دے، ہتھیاروں میں اضافہ نہ کر دے. یعنی کہ ایک دوسرے میں خوف طاری ہو گیا تھا اور اعتبار سے زیادہ طاقتور نہ بن جائے. اس بدگمانی اور شک و شبہ نے ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ کر دیا. بتایا نا کہ ایک دوسرے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا، ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا. اس شک کی نظر کی وجہ سے ایک دوسرے کی خوف کی وجہ سے ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہو گیا. یعنی کہ اب یہ دو الگ الگ کیمپ جو ہے اپنے اپنے مملکتوں میں ہتھیاروں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا. اس لیے ہتھیاروں کی دوڑوں میں اضافہ ہونا شروع کیا. تمام بڑی طاقتوں کی بری اور بحری فوجی طاقت سال بسال بڑھنے لگی. یعنی کہ تمام جو معاہدہ ممالک تھے وہ تمام بڑی طاقتوں نے اپنے فوجی قوتوں میں اضافہ کرنے لگا، بحری اور بری فوج میں اضافہ کرنے لگا. سال بسال ان کی بحری فوج میں بھی بری فوج میں بھی اضافہ شروع ہونا ہو گیا تھا، کیونکہ یہ ڈر و خوف تھا کہیں دوسرا گروپ ہمارے پہ حملہ نہ کر دے. یہ سیروخی گروپ یہ چاہتا، یہ ڈر تھا سیروخی گروپ کے کہ ٹریپل انٹینٹ کا جو ممالک ہے ہم پہ حملہ نہ کر دے، اور ٹریپل انٹینٹ کے جو ممالک معاہدے میں تھے انہیں یہ خوف تھا کہ سیروخی معاہدے میں شامل ممالک ان پر نہ حملہ کر دیں. اس لیے یہ لوگ سال بسال اپنی بری فوج میں بحری فوج میں اضافہ کرنا شروع کیا تھا. ابھی اس وقت ہوائی فوج میں شامل نہیں تھی، ہوائی فوج کا ذکر نہیں تھا. اس طرح 1990 کے بعد یورپی ممالک کے فوجی بجٹ میں اضافہ ہونے لگا. 1990 کے بعد 1990 میں جرمنی میں بیسمارک کو برطرف کر دیا تھا. تو اس کے بعد یورپی ممالک میں جو ہے 1890 عیسوی میں فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے ممالک کے بجٹ میں فوجی بجٹ میں اضافہ کرنا شروع کیا. کیونکہ کسی بھی ملک میں جب بجٹ بنایا جاتا ہے فوج کے لیے الگ سا بجٹ بنایا جاتا ہے، فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے وہ بجٹ جاری کیا تھا. تو اس وقت جو ہے یہ جو ممالک تھے یورپی ممالک اپنی فوجی بجٹ میں اضافہ کرنا شروع کر دیا گیا تھا. یعنی کہ سول جو بجٹ ہوتا ہے یا عام جو بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ پر توجہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ فوجی بجٹ پر توجہ دے رہے تھے اور فوجی بجٹ میں زیادہ اضافہ کر رہے تھے. جرمنی اور انگلینڈ کے درمیان زبردست بحری مسافت پیدا ہو گئی. جرمنی اور انگلینڈ کے درمیان زبردست مسابقت پیدا ہو گئی، بحری مسابقت پیدا ہو گئی تھی. یعنی کہ اب دیکھو جرمنی الگ کیمپ میں تھا اور انگلینڈ الگ کیمپ میں تھا، انگلینڈ الگ کیمپ میں تھا. تو انگلینڈ اور ان کے درمیان جو ہے زبردست بحری مسابقت پیدا ہو گئی. مسابقت کے معنی کمپٹیشن پیدا ہو گیا ان دونوں ممالک کے درمیان اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کے مقصد سے اور اپنی فوجی بجٹ میں اضافہ کرنے کے مقصد سے ان میں اب کمپٹیشن شروع ہو گیا تھا. جرمنی کے ایک جہاز کی آواز انگلینڈ نے 2 جہاز بنانا شروع کیا تھا. یہ بات بتائی گئی تھی کہ جرمنی ایک جہاز بناتا تھا جو انگلینڈ 2 جہاز بناتا اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے ایک جہاز کو جو خرچہ آتا 2 جہاز کو ڈبل خرچہ آتا. تو اس طرح سے فوجی بجٹ میں اضافہ کرنا شروع کر دیے تھے یہ دو مخالف گروپوں نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا. دو کانفرنس ہتھیاروں کو دوڑ کو روکنے میں ناکام رہی. اس کے درمیان ایسے حالات میں کانفرنسز بھی ہوتے تھے اور ان کانفرنسوں میں یہ موضوع بھی ہوتا تھا کہ ہتھیاروں کی دوڑ کو روکا جائے
جائے اور ہتھیاروں کو روکا جائے، جنگ کو ٹالا جائے، لیکن یہ ہتھیار کی دوڑ کو روکنے میں یہ کانفرنسز اکثر ناکام رہی ہے، اکثر ناکام رہی ہے۔ اس طرح سے یہ کانفرنس ناکام ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی اپنی فکر میں رہے ہیں، ہتھیاروں میں اضافہ کرنے کی فکر میں رہے ہیں، یہ چلتا رہا ہے ان لوگوں کے درمیان۔ 1912 کے بعد ہتھیاروں کے دوڑ میں اضافہ ہو گیا۔ 1912 کے بعد دونوں مخالف قوموں میں ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہو گیا، یعنی کہ اب شرقی معاہدے کے ممالک جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا، ہنگری اور ٹرپل انٹینٹ کے معاہدے کے روس، فرانس، انگلینڈ یہ اپنے اپنے ہتھیاروں میں اضافہ کرنا شروع کیا تھا 1912 عیسوی میں۔ دیکھیے 1912 کے بعد 1914 میں ڈائریکٹ جنگ شروع ہو جاتی ہے 2 سال بعد، کیونکہ 1914 میں ہی پہلی جنگ عظیم رونما ہوئی تھی۔ تو 1912 میں ان ممالک کے درمیان ہتھیاروں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اضافہ کرنا شروع کر دیے تھے۔ آسٹریلیا، ہنگری اور روس نے اپنی فوجی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ آسٹریلیا اور ہنگری الگ کیمپ تھے، روس الگ کیمپ کا تھا، تو ان لوگوں نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب حالات ایسے بنتے آ رہے تھے کہ لا محالہ اب جنگ مسلط ہوگی یورپ میں، پہلے جنگ عظیم تو مسلط ہوگی، تو اس لیے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر ملک اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ فرانس بھی ہتھیار کی دوڑ میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ فرانس ٹرپل انٹینٹ معاہدے میں شامل تھا، روس ٹرپل انٹینٹ معاہدے میں شامل تھا۔ یہ لوگ بھی اپنے فوج میں اضافہ کرنے لگے، ہتھیاروں میں اضافہ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی اور روسی فوجی طاقت میں اضافہ سے گھبرا کر جرمنی نے بھی اپنی فوج میں اضافہ کر دیا۔ فرانس اور روس کی فوجی طاقت میں اضافے کو دیکھتے ہوئے، ان کی اضافی طاقت کو دیکھتے ہوئے جرمنی میں ایک دہشت طاری ہو گئی تھی، جرمنی خوف میں طاری ہو گیا تھا، تو جرمنی بھی اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹے ممالک بھی فوجی تیاریوں میں شامل ہو گئے تھے، چھوٹے ممالک جو تھے ان کے ساتھ جو دے رہے تھے، تو وہ ممالک بھی اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سے یورپی طاقتوں کی فوجی تیاریاں 1914 عیسوی کی جنگ عظیم کے عروج پر پہنچ گئی، یعنی کہ یہ جو فوجی طاقت میں اضافہ تھا 1914 کی جنگ عظیم کے میں عروج پر پہنچ گئی تھی، یعنی کہ یہ بات پتہ ہے کہ اب لا محالہ یہ دوسرا جو عسکریت پسندی کا جو سبب تھا، یہی سب تھا کہ دونوں مخالف کیمپ جو ہے اپنے اپنی فوجی کیمپوں میں اضافہ کر رہے تھے، اپنے فوجی طاقت میں اضافہ کر رہے تھے۔ لا محالہ ان کی جو خوف تھا یا پھر ان کے پاس جو ان کا جو نظریہ تھا کہ لا محالہ 1914 عیسوی کی جنگ عظیم کی وجہ بنی ہے، یہ بھی ایک اہم بات بتلائی گئی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بین الاقوامی انتشار کے بارے میں کل بولوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جارحانہ قومیت اور علاقائی واریت کا ذکر بھی انشاءاللہ کل کروں گا، سامراجیتی طاقتوں کا عروج بھی کل کروں گا، اور جرمنی میں جنگی نفسیات کی وجہ سے بھی پہلے جنگ عظیم رونما ہوئی تھی۔ یہ تمام جو حالات پیدا ہوئے تھے پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھے۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔